الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین نے اس امت کو امت دعوت بنایا ہے۔ یہ امت دعوت بھی ہے اور خیر امت بھی ہے کہ تمام امتوں میں سے بہترین امت۔ اس کائنات کے اندر بہت ساری امتیں آئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، لیکن ان تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے اکمل امت اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بنایا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثمرہ ہیں، نتیجہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا۔ جس طرح کہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اس طرح قبول فرمایا کہ انہیں امتوں کا سردار بنا دیا، اور پھر ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میرے محبوب آپ ملت ابراہیمی کی تابعداری کیجیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے میں انہیں خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا، اور فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ یہ فضیلت کسی انسان کو حاصل نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے کیوں دی؟ کوئی ان کے ساتھ خاص رشتہ نہیں تھا، وہ انسان تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا، یہ مرتبہ کیوں دیا؟ تو فرمایا کہ یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وہ انتہائی درجے کی قربانیاں تھیں کہ ان سے زیادہ انسان کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ تو ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ خلت کا مقام انہیں عطا فرمایا۔ وہ قربانیاں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک قربانی تھی کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، خوشحال زندگی کو چھوڑا، ایک بڑی شخصیت کے بیٹے تھے، عزت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مان کر کے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی پر یقین رکھ کر کے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ یہاں پر اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے تو ساری چیزیں قربان کر دیں اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری قربانی دی کہ اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر کے ایک ایسے صحرا کے اندر چھوڑ دیا، ایک ایسے لق دق اور ویران جنگل کے اندر چھوڑ دیا جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ وہاں پر کوئی کھیتی باڑی کا سامان تھا، نہ وہاں پر کوئی انسانیت آباد تھی، بالکل وادی غیر ذی زرع، بے آب و گہ وادی، نہ پانی کا انتظام، نہ کوئی سبزہ۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قربانی دی۔ سیدہ ہاجرہ نے جس وقت دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں وہاں پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو فرمانے لگی، الہ من تترکنا، اے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ امرک، اے ابراہیم کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کے اندر سر ہلا دیا۔ تو فرمانے لگی فیض اللہ لا یضیعنا، پھر جائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جو مشکیزے کے اندر پانی چھوڑا تھا، جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے اور بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے تو ماں بے چین ہو کر کے پانی کی تلاش کے اندر ادھر ادھر ماری ماری پھرتی ہیں، کبھی صفا پہ چڑھ جاتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف، تاکہ کہیں دیکھے پانی کے آثار نظر آ جائیں، کہیں سے پانی مل سکے، بچے کی جان بچائی جا سکے۔ اور 7 مرتبہ وہ ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھیں اور اتریں، مایوسی کی کیفیت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس قربانی کے نتیجے میں ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور زمزم کے چشمے کے جاری ہونے کے بعد کچھ لوگ پانی کی تلاش میں آئے تو انہوں نے بھی آ کر کے وہیں پہ بسیرا کر لیا اور وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ پھر جس وقت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چلنے پھرنے کے، دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے، سمجھداری آ گئی، عقل و شعور آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش اور امتحان آ گیا اور خواب کے اندر حکم دے دیا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ کیسا بیٹا؟ جو سعادت مند بیٹا تھا، جو ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا، ان کے لیے سہارا تھا، جو بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کر کے لیا تھا، لیکن وہ اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری تک پھیر دی۔ اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا، اللہ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا۔ تو یہ وہ عظیم الشان قربانیاں تھی، تفصیل کے اندر میں نہیں جاتا واقعے کے اندر، کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنا دیا اور انہوں نے اپنے طریقے کو، جس طریقے کا اوپر اللہ رب العزت نے ان کو چلایا، اس کو اسلام قرار دیا اور فرمایا کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آپ کو سپر کر دینے والا، اس لیے کہ مسلمان اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپر کر دیتا ہے۔ مسلمان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کا معاوضہ جنت رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر معاوضہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ نہ جانیں اپنی ہیں نہ مال اپنا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جان کو اگر خرچ کریں گے تو اسی کے راستے کے اندر، اور مال کو خرچ کریں گے تو اسی کے راستے کے اندر۔ ہم نہ اپنی جان کے اندر اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں اور نہ اپنے مال کے اندر اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ خریدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے خریدنے کے باوجود پھر بھی ہمیں سپرد کر دیا کہ تم اسے استعمال کے اندر لاؤ، اور جب ضرورت پڑے تو ہم تم سے مانگیں گے اور تم اس کے مطابق ہمیں دینا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا سودا ہو چکا ہے، اور اس سودے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے مال کو خرید لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم اس کے اندر کوئی تصرف کریں، اپنی جانوں کے اندر یا اپنے مال کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو ان چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں جن چیزوں میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ اپنے کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مقرر کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امت خیر بنایا، امت دعوت بنایا، اور یہ ہماری ذمہ داری لگا دی گئی کہ ہم اللہ کے حکموں کے خلاف نہ کریں، اور جو حق اور سچ کی بات ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جہاں مسلمانوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا اور حق اور سچ کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائی، وہاں ان کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں کم آئیں، اور جہاں مسلمانوں نے اس کو پورا نہیں کیا تو وہاں اللہ رب العزت کی رحمت ان سے دور ہو گئی۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر کے چلتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ رہتی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی مان کر کے نہیں چلتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر مسلمان شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر آفتیں آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں یہ ہمارے اوپر کیوں آئیں؟ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی نظر ہر وقت اس عالم پر اور ساری مخلوقات پر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کے مطابق وہ معاملہ فرماتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر اخلاص ہے، میرے حکموں پہ چلنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماتا ہے، اور اگر بندے اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اپنی رحمتوں کو روک لیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے تو پھر کوئی رحمت لا نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خیر امت ہیں، امت دعوت ہیں، اور ہم اپنے اس کام کو، اپنے اس فریضے کو، اپنی اس ڈیوٹی کو کہاں تک انجام دے رہے ہیں، اس کے انجام دہی کے اندر ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں جو ہیں وہ لاحق ہو رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے حالات کو دیکھا جائے کہ سخت دشمن بن کر کے آئے، لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی باتیں سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کا پیغام آج ہم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ مصائب اور پریشانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے خاص طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جن کو معلوم نہیں ہے، خود بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور دوسروں کو بھی نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دیں، اور خود بھی حق اور سچائی کے راستے کے اوپر چلیں، نافرمانی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر آئے اور پریشانی اور مصیبتیں جنہوں نے اس وقت ہمیں جکڑ رکھا ہے، ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور جب دوسروں تک دین کی بات اور شریعت کی بات پہنچائیں تو سمجھداری کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور بھلے طریقے کے ساتھ، خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، اور انسان اس بات کا جائزہ لیتا رہے کہ ہم سے کوئی عمل ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو اس کے اندر ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر جائزہ نہیں لیں گے تو اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں۔ فرمایا اگر ساری مخلوق کافر ہو جائے، کوئی بھی مومن نہ رہے، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور سارے کے سارے انسان مسلمان ہو جائیں، کوئی کافر نہ رہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، اس نے جو کچھ پیدا کیا وہ ہمارے ہی فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم صحیح راستے پہ چلیں گے تو وہ ہمیں آخرت کے اندر اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے، ایسی نعمت عطا فرمائیں گے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہ ہوگا، کسی کے دل کے اندر ان نعمتوں کے بارے میں کوئی شائبہ پیدا نہیں ہوا ہوگا، ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری، اور خاص طور پر ہماری ماں بہنوں کی، ہماری عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اس لیے کہ عورتوں کے گود میں بچے پلتے ہیں، اور نئی نسل ہماری ماں بہنوں کی گود ہی کے اندر تیار ہوتی ہے۔ اگر بچوں کی صحیح دینی تربیت ہوگی تو بچے بڑے ہو کر دیندار بنیں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس امت کے سردار بنیں گے، امام بنیں گے۔ اور اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو جس طرح دنیا میں عام لوگ ہیں، ان کا بھی شمار ان عام لوگوں کے اندر، عام افراد کے اندر ہوگا۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو، نئی نسلوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی تربیت کریں، اس لیے کہ سب سے پہلے بچے کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ پڑتا ہے، اور 6-7 سال کی عمر تک وہ اپنے ماں کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے، ماں کے ساتھ اس کا گہرا رابطہ رہتا ہے۔
اور یہ جو عمر ہے ابتدائی عمر 6-7 سال تک کی عمر، اس عمر کے اندر بچوں کے دلوں کے اوپر جو نقشہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ بنیادی تربیت کی، بنیادی تعلیم کی جو عمر ہے تو وہ یہی ابتدائی عمر ہے۔ اس کے بعد بھی پھر تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہیں سے پڑتی ہے۔ تو اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہوگی، درخت کی جڑیں مضبوط ہوں گی، تو وہ عمارت بھی باقی رہے گی اور وہ درخت جو ہیں وہ بھی باقی رہیں گے۔ آگے پھر اس کو جتنا پانی دیتے رہیں گے اتنا ہی اس کا فائدہ ظاہر ہوتا رہے گا، نہیں اس کے اوپر جو ہے پھل و پھول آتے رہیں گے۔ اور اگر جڑی خراب ہے تو پھر اس صورت کے اندر پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کی اور ہماری عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ابتدائی سے، ماں کی گود ہی سے، ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ آگے جا کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان سرمایہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔